دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 20 دن باقی ہیں۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور OIC کے منصوبے کے لیے یورپی یونین کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ 30 روز کے لیے فوری جنگ بندی کی امریکی تجویز منظور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے اب تک 155 مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کرا لیا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے خودکش بمبار دہشت گردوں کو کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے بالکل پاس بٹھایا ہوا ہے۔ خودکش بمبار دہشت گرد خودکش جیکٹس پہنے ہوئے ہیں۔ ممکنہ شکست کے پیش نظر دہشت گرد معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خودکش بمباروں نے 3 مختلف جگہوں پر عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ 37 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی سمیت اہم قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کے انخلاء کے لیے دی گئی مہلت میں 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ملک چھوڑنے کی آخری تاریخ رواں ماہ کی 31 ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے دوران ان سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور متعلقہ افراد کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے جو ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن اور جنڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی تقریب میں پاکستان کا بیان پیش کیا۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق اور وقار کی حمایت میں متحد ہو۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور OIC کے منصوبے اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطین میں امن کے لیے یورپی یونین کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں یورپی یونین کے اقوام متحدہ سے تعلقات پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یورپی یونین کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے کے متاثرہ عوام کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کے اقدام کو سراہا اور اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے کے لیے اس کی حمایت کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے پاکستان اور یورپی یونین کے بہترین تعلقات کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ایک مضبوط، جامع اور وسیع شراکت داری قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یورپی یونین ایک اکائی کے طور پر پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اور سرمایہ کاری کا شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ GSP+ نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اقتصادی تعاون کے لیے ایک مفید ماڈل ثابت ہوا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ امریکی تجویز پر روس کے ساتھ 30 روزہ فوری جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اس بات کا اعلان یوکرین اور امریکہ کے درمیان سعودی عرب میں مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق امریکہ نے کہا کہ وہ یوکرین کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ اور سیکورٹی تعاون فوری بحال کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وہ یہ تجویز روس کو پیش کریں گے اور اس کے رد عمل کا انتظار کریں گے۔ سائبر سینسرشپ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی درخواست پر 12 مارچ 2008 میں اس عالمی دن کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سال دن کا موضوع ہے انٹرنیٹ تک فوری اور یکساں رسائی۔
پاکستان اور جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی دوستانہ سیریز کا آخری میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر۔